میں دعا تو یہ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اچھوں کے راستے پر چلا، نبیوں کے راستے پر چلا، صحابہ کے راستے پر چلا، لیکن اعمال ایسے کر رہے ہیں جو شیطان والے ہیں، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، خواہشیں قربان کرنا پڑے گی، طور طریقوں کو بدلنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ باریک کرتا پہنے ہوئے ہیں، کرتے کے اندر سے سفید سفید کچھ دھبے دکھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے خباب یہ سفید سفید دھبے کیسے ہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہوا تمہاری پیٹھ کے ساتھ؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری پیٹھ پر سفید داغ کیسے ہے؟ کیونکہ کرتا باریک تھا، اس سے کیا ہے دھبے جھلک رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عمر یہ اس دور کی بات ہے جب تم کیا ہے ننگی تلوار لے کر محمد رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے پھرا کرتے تھے، گلیوں کے چکر لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دوں، رحمت للعالمین مل جائیں میں ان کو شہید کر دوں۔ لیکن ہم اس دور کے اندر حضور کے پروانہ وار تھے، حضور پر جان نثار کرنے والے تھے، نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت دور میں واقعہ کیا تھا؟ جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا اس پر ظلم کیا جاتا، کسی کے پتھر مار کر سر پھوڑ دیا جاتا، کسی کے ہاتھ توڑ دیے جاتے، کسی کو جلا دیا جاتا۔ آج ہم کلمہ پڑھے، ہمیں کوئی مان نہیں رہا، ہم نماز پڑھیں ہمیں کوئی ظلم و ستم کا شکار نہیں بنا رہا، ہم نماز پڑھیں ہمارے گلے میں پھندے نہیں ڈالے جا رہے، رسیاں ڈال کر کھینچا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر کیا تھا؟ ایمان لانا گویا کہ ایسا تھا کہ موت کو بلاوا دینا۔ جو ایمان لے آتا اسے کفار کیا پتھروں سے مارتے، اسے کفار گرم ریت پر لٹا دیتے، آگ میں جلا دیتے، کھول دو تیل اس کو پر ڈال دیتے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں میں جب ایمان لے آیا اور میں راستے سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑنے کے بعد مجھے انگاروں پر ٹال دیا، اتنے گرم انگارے تھے، دہک رہے تھے۔ اب کیا مجھے انگاروں پر ٹالا اور کہے خباب اسلام کو چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو ورنہ اسی طرح تم ظلم و ستم کا شکار ہوگے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ جب مجھے انگاروں پر ٹالا گیا میرے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا کہ تم میری جان تو لے سکتے ہو، میرے بدن کے ساتھ کچھ مرضی کر سکتے ہو، لیکن میرے دل سے محمد رسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے انگاروں پر ڈال دیا گیا اور میری تہائی کھال جلنے لگی، دھواں اٹھنے لگا، میرے منہ سے چیخ نکل رہی تھی، لیکن چیخ ایسی نہیں تھی مجھے بچا لو، بلکہ چیخ ایسی تھی کہ منہ سے کلمہ نکل رہا تھا، اے لوگوں کچھ بھی کر لو، چاہے جلا دو یا کاٹ دو، لیکن دل سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا۔ خباب فرماتے ہیں کہ انگاروں پر ڈال دیا، کھال جل گئی، چربی پگھلنے لگی اور چربی پگھل پگھل کر انگاروں پر گرنے لگی، انگارے چربی کی وجہ سے بجھ گئے، میں بے ہوش ہو گیا اور کافر مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو بس منہ سے ایک ہی بات جاری تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے سچے عاشق۔ دیکھیے انگاروں پر ڈال دیا لیکن کلمہ نہیں چھوڑ رہے۔ بات چلی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ٹھیک ہے نا، نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ انہوں نے قربانی دی، بھائی آپ کو کچھ قربانی دینا ہے، انہوں نے جان کو قربان کر دیا، آپ کو بھی کچھ قربان کرنا ہے۔ لیکن پیارے ہم تو کیا ہے ان کے طریقے کی دعا کو مانگ رہے ہیں، لیکن ان کے طریقوں سے دور ہیں، حیا سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا بیٹا اور آپ کے شوہر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو کفار روزانہ کیا ہے گرم ریت پر لٹا دیتے اور اوپر سے لوہے کی زرہ پہنا دیتے۔ اب عرب کی تپتی ہوئی زمین، سورج دہک رہا ہے، لوہے کی کیا ہے زرہ پہنا دی جاتی اور آپ کو کیا ہے میدان میں لٹا دیا جاتا۔ اب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور فرماتے اے سمیہ، اور ان کے شوہر کا نام لیتے، ان کے بیٹے کا نام لیتے، فرماتے تم صبر کرو، استقامت سے اسلام پر ڈٹی رہو، قربانی دیتی رہو، اور اللہ نے چاہا تمہارے جنت کے اندر فرشتے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جنت کے اندر تمہارے محل سجائے جا رہے ہیں۔ دنیا کی مصیبت پر صبر کرو لیکن ایمان کو مت چھوڑنا، ظلم پر صبر کرو ایمان کو مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا، ان کے شوہر اسی طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، جان تو دے دیتے ہیں
कहे कुफार के सामने अपना सर नहीं झुकाते, ईमान नहीं देते। तो ए मुसलमानों, ये नेक लोगों का रास्ता हमें ये बताता है कि इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आसानी से तुम क्या इस पर अमल करके जन्नत पे चले जाओ। इस्लाम कुर्बानी चाहता है, दीन कुर्बानियां चाहता है। तुम्हें ख्वाहिशों की कुर्बानी देना होगी, तुम्हें माल की कुर्बानी देना होगी, तुम्हें अपने अखलाक किरदार को संवार कर अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक अपने अखलाक को बनाना होगा, अपने किरदार को संवारना होगा। तुम्हारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे क्या है किरदार अच्छे हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक ऐसों के बारे में फरमाता है, इस बात अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसकी आयत का खुलासा ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, हमारा रब अल्लाह है और उस पर इस्तिकामत से कायम रहे, तो यही वही लोग हैं जिन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। और फरमाया डरो नहीं, गम मत करो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर,